السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہر اس بندے کو ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی نیکی کی توفیق دے دے. شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی نیکی کرنے کی مزید توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالی ایسی عبادت ہمیں اس میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ آخر دم تک ہم اللہ کی عبادت کی لذت حاصل کرتے رہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں روزے کے بارے میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو حقیقت میں ایک ایسا جملہ ہے جو روزے کی پوری تفسیر کر دیتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد: روزہ ڈھال ہے. اور علماء نے جب اس حدیث پہ لکھنا شروع کیا، ڈھال ہے، کن کن چیزوں سے ڈھال ہے؟ اللہ کی تمام نافرمانیوں سے ڈھال ہے، آنے والی تمام مصیبتوں سے ڈھال ہے. جتنی آفات، جتنی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے اس کو ڈھال بنا سکتا ہے. اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب بھی کیوں نہ نکالیں. اس وقت جو امت پہ احوال آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ان احوال کو درست فرما دیں، ان احوال کے لیے یہ ڈھال بن جائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنا پورا وقت ہم اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے محترم حضرات، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑی خاص عبادت ہے جو اس امت نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ پورے مہینے ادا کی ہیں، اور اس کا تسلسل شروع سے لے کر اب تک رہا ہے، اور وہ ہے نماز تراویح. یہ حقیقت میں تراویح ایک نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی. اپنا تعلق قرآن سے قائم کرنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کوئی صورت نہیں کہ آپ قرآن وہاں پڑھیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ نماز ہے. مکمل قرآن آپ مکمل تراویح میں آپ پڑھ رہے ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں. سال بھر میں آپ غور کر لیجئے، یہ توفیق اکثر کو مل نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ تراویح کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم حضرات، اصل میں عرض یہ ہے، تراویح کے سلسلے میں ایک درخواست تو یہ ہے کہ جب آپ حضرات اندر آ رہے تھے تو ایک صفحہ دیا گیا تھا آپ حضرات کو. درخواست یہ ہے جن کے پاس موجود ہوں وہ اپنے پاس یہ صفحہ رکھیں، اور جب اس میں سے کچھ پڑھا جائے
تو ان کو آس پاس وہ دیکھتے رہیں. آپ کے اکثر لوگوں کے پاس موجود ہوگا، یہ صفحے وغیرہ موجود ہوں گے، تو ایک دوسرے کے پاس یہ صفحے اگر رکھیں تو بہت ہی اچھا. بعض لوگوں کو میں نے واٹس ایپ وغیرہ بھی کر دیا ہے. تراویح کی حقیقت کیا ہے؟ تراویح کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے؟ ہمیں اصل میں اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو تراویح پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے گی. درخواست یہ ہے کہ اس سے پڑھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں، ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض ہیں، جس کے ذریعے سے یہ صفحہ سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. تمہیدی بات آپ حضرات سے عرض یہ ہے، وہ ایک مثال کے ذریعے سے اگر ہم رکھیں تو بات سمجھنا میرے خیال سے آسان رہے گا. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں الفاظ. مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اپنے کسی دوسرے ساتھی سے کہا، معمولی سی مثال، پانی لائیے. وہ دوسرا آدمی اٹھ کے گیا اور وہ ایک خاص مقدار میں اور گلاس میں پانی لے آیا. کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ پانی لائیے. یہ گلاس کا ثبوت کہاں سے ملا؟ آپ سے کہا تھا پانی لے کر آئیے، گلاس کا تو ذکر نہیں کیا تھا، اس پانی کی مقدار کا بھی ذکر نہیں کیا تھا. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ میرے محترم حضرات، ایک ہوتے ہیں الفاظ اور دوسرا ہوتا ہے اس کے پیچھے منشا. آپ جو الفاظ ذکر کیے گئے، بیٹھنے والی کی حالت کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا منشا ان کا ابھی پینے کا ہے، اس وجہ سے وہ پینے کی مقدار میں گلاس میں لے کر آیا. اچھا، یہی جملہ ایک آدمی وضو خانے پہ بیٹھ کے کہے پانی لائیے، آپ وہاں گلاس نہیں لائیں گے، آپ وہاں اتنی مقدار میں پانی لائیں گے جتنی مقدار میں وضو ہو جائے گا. دونوں جگہ ایک ہی جملے استعمال کیے گئے لیکن دونوں میں منشا الگ الگ ہے. اسی طریقے سے محترم حضرات، یہاں سے اب بات عرض ہے، ایک ہے الفاظ نبی اور دوسرا ہے منشاء نبی. نبی ان الفاظ کے پیچھے کیا چاہ رہے تھے، چاہتے کیا تھے؟ اور الفاظ سے زیادہ ضروری منشا ہوتی ہے. آپ ہمارا منشا سمجھو کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کون سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، جیسے جس شخص نے کہا کہ آپ پانی لائیے تو سب سے زیادہ منشا سمجھنے والا وہ تھا جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا، صحبت اٹھا رہا تھا. وہ سمجھ گیا آپ کی حالت کو دیکھ کر کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. نہ گلاس کہنے کی ضرورت پڑی، نہ مقدار بیان کرنے کی ضرورت پڑی، وہ خود سمجھ گیا کہ یہ پیاس کی وجہ سے چاہتے ہیں. میرے محترم حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے پیچھے جو منشا تھا وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. الفاظ کے پیچھے نبی نے چاہا کیا تھا، آپ کی زندگی کا کیا ترجمہ تھا، آپ کا درد کیا تھا، آپ کیا چاہتے تھے، وہ سب کا سب سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے. اور اسی پر یہ بات کہی جا سکتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ قرب نبی کا ہے، اس وجہ سے اللہ کے کلام کا سب سے زیادہ مطلب سمجھنے والے نبی ہیں، اور نبی کے کلام کے سمجھنے والے سب سے زیادہ صحابہ ہیں. اور اس سلسلے میں بغیر کسی دو رائے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا اور حدیث بغیر صحابہ کی زندگی دیکھے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہمیں نبی کی بات کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے کیا کہا، اور پھر ان چیزوں میں جو منشاء نبی سمجھنے میں
سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا منشا کے سمجھنے میں، تمام صحابہ اگر کسی چیز پر جمع ہو گئے، یہ پکی بات تھی کہ یہی منشا نبی ہے. تمام صحابہ جمع ہو جائیں کسی بات پر. اب یہ باتیں بہت ممکن ہے کہ مثال کے ذریعے سے واضح ہوں، اور اس سے پہلے عرض کریں کہ دیکھیں اللہ تعالی نے دین مکمل نازل کیا ہے، لیکن دین کے بعض کام وہ ہیں جو بٹے گئے ہیں. اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ نے نبی دے دیا، اپنا کلام دے دیا. اب کلام اللہ سمجھانے کا کام نبی کا ہے، وہ نبی اپنا کام کریں. اسی طریقے سے بعض کام صحابہ پر آئے اور بعض کام اگلی امتوں پر آئے. وہ ہمیں کام ذرا سمجھنا ہوگا. اب اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت. خلیفہ کون ہو؟ حالانکہ جب ہم قرآن اور احادیث میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خلیفہ کسی کو متعین نہیں کیا. ہاں فضائل ضرور بیان کیے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل ہیں فلا، اور فضائل کافی نہیں ہے خلافت کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے، سب سے اعلیٰ ہیں، بھئی ان کی بات مانا کرو. یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن خلافت بہت بڑی چیز تھی. یہ سمجھ لیجیے کہ نبوت ابھی مکمل ہوئی ہے اور بس وہی منصب ایک طریقے سے سنبھالنا ہے، امت کو دیکھنے کا، امت کی نگرانی کرنے کا. خلافت ہوا کیا؟ تمام صحابہ اس بات پر جمع ہو گئے، تمام صحابہ اس بات پر جمع ہو گئے ہم میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ منشا نبی کوئی سمجھنے والا ہے، سب سے زیادہ قربانیاں کوئی دینے والا ہے، سب سے زیادہ شریعت کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، اور ان کو خلیفہ مقرر کر دیا. آپ حضرات بتائیے کیا یہ منشا نبی کے خلاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کبھی نہیں. حالانکہ احادیث میں کبھی بیان نہیں ہوا خلافت کا. آپ کو حیرت ہوگی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ لاؤ ذرا، حدیث قرطاس کہتے ہیں، کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں. فوراً دماغ دوڑنے لگی، شاید خلافت کے بارے میں لکھ کے دے رہے ہیں. کہاں کی ضرورت نہیں ہے، امت خود طے کر لے گی، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کر لے گا کہ میرے بعد کیا ہوگا. میرا کام نہیں ہے، امت خود طے کر لے گی، یہ امت کا کام تھا. اچھا یہ بتائیے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا؟ لوگوں کو یاد تھا، کچھ تختوں پہ لکھا ہوا، کچھ پتوں پہ لکھا ہوا، کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا، اور کبھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرو، حفاظت کرو، کتابی شکل میں بناؤ، یہ کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ ایک آدمی کے لیے، ابو شاہ ان کا نام تھا، ایک حدیث لکھنے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ بھئی ان کے لیے کچھ لکھ لو. لکھنے کا کیوں نہیں کہا؟ امت یہ بعد میں خود کر لے گی، میرا کام نبوت کا ہے، میرا کام تربیت کا ہے، میرا کام اللہ کا کلام دینے کا ہے، بعد کا کام یہ امت خود کر لے گی. یہ امت خود طے کر لے گی بعض چیزوں کو. میری منشا سمجھتے ہیں یہ صحابہ. قرآن بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ قرآن جمع کرنا، بلکہ اللہ نے کہا بھئی ہمارے ذمے ہیں، ہم کسی کو بھی لے لیں استعمال میں، ہم جمع کر کے رہیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے تو بہت گھبرائے اس رائے پر کہ قرآن کو جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، لیکن قرآن جمع ہوا اور ساری امت اس پہ جمع ہو گئی. بتائیے یہ قرآن کا جمع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف تھا؟ کبھی نہیں. حالانکہ حدیث میں نہیں ملتا ہے. آپ کا منشا اصل ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک یہودیوں کی بستی تھی، ان کو گھیرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، آپ میں سے ہر ایک عصر کی نماز وہیں بنو قریظہ میں پڑھے. بنو قریظہ میں جا کے پڑھیے آپ لوگ،
وہ علاقہ تھا بنو قریظہ کا، یہود جہاں رہتے تھے، غداری انہوں نے کی تھی، ان کو سزا دینی تھی. تو صحابہ بس یہاں سننا تھا اور فوراً پہنچے. اب ہوا یہ کہ عصر کی نماز کا وقت درمیان میں ہو گیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نبی کی بات ماننی ہے، وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. بعض نے کہا منشا یہ نہیں ہے، منشا جلدی پہنچنا ہے، لہٰذا نماز اپنے وقت پہ پڑھو اور جلدی پہنچو. تو بعض نے وہی نماز پڑھی بیچ راستے میں، اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے دونوں کو صحیح فرمایا. چلو بھائی میرا منشا سمجھ گئے تھے کہ جلدی پہنچنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا صحابہ جتنا سمجھا کرتے تھے اتنا کسی نے سمجھا ہی نہیں. مستقل آپ کے ساتھ رہنے والے، مستقل آپ کی تربیت میں رہے، وحی اترتا ہوا انہوں نے دیکھا. یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ کے بعد آپ کا منشا سمجھتے تھے کہ آپ، اور حقیقت میں سنت کا سب سے آسان ترجمہ ہے منشا نبی. سنت کا سب سے آسان ترجمہ منشا نبی، میرے نبی چاہتے کیا ہے. تو صحابہ نے بعض کام وہ کیے جن کی صراحت نہیں ملتی ہے نبی کے الفاظ میں، لیکن اس کو ساری امت نے تسلیم کیا، اور وہی منشا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے محترم حضرات، اب اس میں عرض یہ ہے تراویح کے سلسلے میں آپ کی کیا منشا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ لہذا عرض یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تراویح کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس بات کا خیال کیا کہ کسی بھی صورت میں تراویح میری امت پر واجب نہ ہو جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی میں نے تھوڑی سی بھی پابندی اگر کر لی تو میری پابندی امت پہ واجب ہو جائے گی، اور اگر امت نہ کر پائی تو یہ امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے. یہ خیال تھا، یہ شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں آپ کا منشا ہمیشہ یہ رہا کہ یہ نماز واجب نہ ہو، اور یہ احادیث میں مضمون ملتا ہے. اب اس کا طریقہ آپ نے کیا اپنایا؟ اس کا طریقہ کیا اپنایا؟ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنایا کہ صحابہ کی بیان جب آپ دیکھتے ہیں محترم بلا تکلف عرض ہے، 8 کبھی ثبوت ملتا ہے، 11 کبھی ثبوت ملتا ہے، 13 کبھی ثبوت ملتا ہے، 15 کبھی ثبوت ملتا ہے، 17 کبھی ثبوت ملتا ہے، 20 کبھی ثبوت ملتا ہے. ان تمام صحابہ کی بیانات کو آپ دیکھیں تو ایک متعین چیز آپ نہیں کر سکتے. آپ نے کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، اور اس کرنے میں آپ کا منشا یہ تھا کہ اگر میں نے پابندی سے کچھ کر لیا تو یہ امت پر واجب ہو جائے. اس وجہ سے روایات ہیں بھیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کل جو ہے میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھا دو. میں نے ان کو 8 رکعتیں پڑھا دی. آپ خاموش رہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں اگر ہاں کہہ دوں گا تو 8 ضروری ہو جائیں گے، نہ کہہ دوں گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کیا. ٹھیک ہے، میری امت بعد میں خود طے کر لے گی کہ میری منشا کیا تھی تراویح میں. میری امت خود طے کر لے گی. آپ یہ بتائیے جب اس امت کی اتنی صلاحیت ہے کہ خلافت طے کر لے، جب اس امت کی اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن کو جمع کر لے، نبی موجود نہیں تھے جس وقت قرآن کی یہ کتابی شکل بن رہی ہے، نبی موجود نہیں تھے، اور نہیں اتنے سینکڑوں کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہیں، اور آپ کے بیان میں صرف اس کا اشارہ ملتا ہے. آپ نے اتنا خیال کیا ہے اپنی امت کا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت پہ کوئی چیز واجب ہو جائے اور وہ کر نہ پائے. صاف بیان آپ خود سمجھیے، 50 نمازیں دی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فوراً بات سمجھ میں آ گئی. کم کراتے رہے یہاں تک کہ 5 ہوئیں.
اپنی امت کا خیال تھا کہ میری قول کے ذریعے سے یا میرے فعل کے ذریعے سے میں امت پر کوئی اپنی اس تراویح کی نماز کو واجب، لیکن منشا یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری امت اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرے رمضان کی راتوں میں، امت اہتمام کے ساتھ ادا کرے، میں پابندی نہیں کروں گا اور بعد میں امت خود سمجھ لے گی۔ اب میرے محترم حضرات، درخواست ہے ان روایات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے تراویح عبر التاریخ، یہ تراویح کا تاریخی تسلسل۔ ادھر یہ بات بالکل نہیں عرض کی جائے گی کون سی حدیث صحیح کون سی ضعیف، نہیں، یہ بات نہیں، یہ ایسی بات ہے جو عوام کے لیے فائدے مند نہیں۔ آپ تو منشأ نبی سمجھیں، صرف ان روایات میں نبی چاہتے کیا تھے ان روایات میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا محترم حضرات، امید ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، یہ روایات آپ ذرا دیکھیے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث ہے وہ مسلم شریف کی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، بھئی رمضان کی قدر کرو۔ اور حقیقت میں آپ اگر احادیث دیکھیں، منشا کیا ہے؟ منشا یہ تھی ساری رات عبادت ہو، منشا آپ کی یہی تھی ساری رات عبادت ہو، بیچ میں تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اسی کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تراویح ہم نے تو مختصر کر دیا ہے، تراویح ایک آدھے منٹ کی، تراویح کا اصل مطلب یہ آرام کر لو، پھر آؤ آرام کر لیجئے پھر آئیے۔ اس طریقے سے پوری رات آپ قیام کریے، بہترین قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آرام کریے آپ بیچ میں۔ تراویح ترویحہ آرام کو کہتے ہیں، ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب آگے کیا ہے؟ اس طور پر کہ حکم میں تاکید نہیں ہوتی، اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے فرض کے لیے، جس طریقے سے واجب کے لیے تاکید کرتے تھے، رمضان کے قیام کی تاکید نہیں کرتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا عمل بھی ایسا ہی تھا، آپ نے جو کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں میری امت قیام کرے، میری امت رات کو رمضان میں اٹھے، نمازیں ادا کرے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ چیز ان کے اوپر واجب نہ ہو جائے، تو آپ نے اپنا قول جیسے رکھا ویسا ہی اپنا فعل بھی رکھا، اپنی امت کے سامنے ساری چیزیں رات کی ظاہر نہیں کی، آ گئے پڑھا دیا، نہ بلایا۔ آپ آگے روایات میں اور وضاحت کے آسات آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا اس نماز کے ساتھ۔ لہٰذا فرماتے ہیں، لہٰذا فرمایا کرتے تھے، تاکید نہیں کیا کرتے، اور فرمایا کرتے تھے جو شخص رمضان میں قیام کرے یعنی نماز ادا کرے رات کو، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ترغیب دیا کرتے تھے بھائی رمضان کی اس طریقے سے آپ قدر کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت تھی کہ کبھی بھی پوری تعداد ہمارے سامنے نہیں آئی کہ صحیح تعداد 8 ہے، 13 ہے، 15 ہے، 17 ہے، 20 ہے، یہ جتنی بھی روایات ہیں متعین نہیں ہوا۔ یہ کب تک رہا؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور معاملہ ایسا ہی رہا، کچھ متعین نہیں تھا۔ پھر اسی طریقے کا معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طے کیوں نہیں کیا؟ بھئی آپ کو واجب ہونے کا ڈر تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ طے کر لیتے۔ لہٰذا آپ سب سے نیچے دیکھیے دور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 11 ہجری سے 13 ہجری، 2 سال 3 مہینے۔ اس 2 سال 3 مہینے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جو بوجھ آیا تھا وہ اگر ساری امت پہ بھی ڈال دیا جاتا وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ تراویح طے کرتے یا مرتدین سے دیکھتے، یہاں مرتد ہو رہے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تراویح کا عدد طے کرنے سے زیادہ ضروری چیزوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مصروف تھے۔ ایسی ویسی چیزیں تھوڑی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو سنبھالنا،
امت کو جذبات سنبھالنا، ان کو اکٹھا کر دینا، دین پر قائم رکھنا، اور کہہ دینا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک دین میں کمی نہیں آ سکتی. اتنی بڑی ذمہ داری. اور 2 سال 3 مہینہ کیا عرصہ ہوتا ہے، اس میں کیا طے کرتے ہو؟ حقیقت میں کہا جائے یہ 2 سال 3 مہینے حقیقت میں وہ تھے کہ تیار کر کے سب کچھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اب سنبھالو، آپ ہم جا رہے ہیں، اب آپ سنبھالو، ہم جا رہے ہیں. تمام چیزیں تیار کر کے دے دیں، جو خطرات تھے تمام زمین بالکل بنا کے عمر رضی اللہ عنہ کو دی. اب عمر آپ بیج ڈالو اور اس کی فصلیں انشاءاللہ تعالی امت دیکھیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھیلا ہے، اور جمع جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. حقیقت میں اس میں کچھ غلو نہیں ہوگا اگر کہا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تتمہ نبوت کا جو منشا تھا، مشن تھا، پوری کر کے وہ گئے. مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو پورا کر کے گئے ہیں، اور آپ ہی کا حق تھا، آپ ہی کر سکتے تھے، دوسرا کوئی کر نہیں سکتا تھا. لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک ایک ذرا سا وقت، کیا کیا طے کرتے اس میں. لہٰذا آگے فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی خلافت میں رہا. ابتدائی تھوڑا سا حصہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہی تھا کہ رات کی رکعات کا صحیح طریقے سے عدد سامنے آیا نہیں تھا. کیا تھا؟ اگلی روایت دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اب یہ جو اگلی روایت ہے یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ نے تراویح کا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا کیسے. وہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی. مسجد میں آئیے، رمضان کا مہینہ تھا، آگے اس کی وضاحت ہے کہ آئے، ایک آدمی کو بلایا نہیں. دیکھیے آپ کی منشا، فرض نماز کے لیے آپ بلائیں گے نہیں بلائیں گے، عید کی نماز کے لیے بلائیں گے نہیں بلائیں گے، لیکن آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا. لیکن صحابہ سن لیا کرتے تھے کہ کہاں نبی موجود ہیں، وہ فوراً پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، شوق میں کہ بھئی ہم بھی نماز ادا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اگر الفاظ غور کریں تو اس میں منشا سمجھ میں آتی ہے. چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی شکل میں نماز ادا کر لی، کہ پیچھے کھڑے ہوتے رہے، ایک ایک آتا رہا اور ایک کھڑا ہوتا رہا، آپ نے بالکل نہیں بلایا. پھر اگلے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. آپ لوگ صحیح کھڑے ہوئے ہو یا غلط کھڑے ہوئے ہو یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا. آپ ذرا دیکھیے نبی خیال کتنا کر رہے ہیں. کہہ دیا کہ غلط تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا، کہہ دیا کہ صحیح کیا تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. یہ طے کریں گے کہ یہی صحیح ہے جتنی رکعتیں ابھی، خاموش رہے. ٹھیک ہو گیا سو ہو گیا. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی نماز ادا کی اور لوگوں کی کثرت ہو گئی، بات پھیل گئی. ارے بھائی نبی آئے تھے اور ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ اچھا ہم بھی پہنچتے ہیں. پہنچے لوگ، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی جمع ہو گئے اور مسجد بھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان کے پاس نہ آئے. اب مناسب نہیں ہے، اب میں نہیں آؤں گا باہر. روایات میں ہے کہ لوگوں نے حجرے کے بعد کہا الصلاۃ، نماز، الصلاۃ. شوق تھا، ایک جذبہ تھا صحابہ کا اہتمام کہ نہیں ہمیں موقع ملا ہے نبی کی اقتداء کا، مل جائے ہمیں موقع. اور اب صبح ہوئی، بس جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں نے کل رات کیا کیا. بھائی مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ سب باہر کھڑے ہوئے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اور میں اس وجہ سے آپ لوگوں کے پاس نکل کر نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ با جماعت نماز جو ادا کر رہے ہو اللہ کہیں اس کو فرض نہ کر دے آپ کے اہتمام کو دیکھ کر. اس وجہ سے میں باہر نکل کے نہیں آیا کہ آپ کا اہتمام ٹوٹے، آپ کا اہتمام نہ رہے. آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. راوی فرماتے ہیں یہ رمضان کا واقعہ تھا، یہ رمضان المبارک کا واقعہ تھا، یعنی رات کی تراویح کا واقعہ تھا. اگلی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں
بغیر جماعت کے. آپ یہ دیکھیں ابن عباس گھر کے آدمی ہیں، ابن عباس گھر کے آدمی ہیں. وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو ادھر اس بات کا ڈر، جو ہو گیا سو ہو گیا، جس نے میرے پیچھے پڑھ لی سو پڑھ لی، ٹھیک ہے. لیکن بغیر جماعت کے ساتھ 20 رکعات اور 3 رکعات وتر ادا کیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اب دیکھیے جن لوگوں نے 8 کی روایت کی، جن لوگوں نے 13 کی روایت کی، وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ دیکھی مکمل جس نے دیکھی اس کی بات لی جائے گی، جس نے مکمل نماز دیکھی ہو. بھئی جن لوگوں نے 8 کی روایت کی، وہاں علماء نے صاف صاف کہا بھئی آپ کو کیا پتا، جماعت کا اہتمام تو ہوا نہیں تھا، بقیہ 12 گھر میں پڑھ لی ہوں. یہ احتمال موجود ہے، آپ طے نہیں کر سکتے. آپ یہ بات یقین کے طور پر 12 کا انکار نہیں کر سکتے. ادھر 8 ادا کی، اچھا جو اس نے کہا کہ 8 ادا کی، بھئی 13 بھی ادا کی ہیں، 15 بھی ادا کی ہیں، 17 بھی ادا کی ہیں. یہ تمام روایات موجود ہیں. ہر روایت کا احترام کیا جائے گا، ہر روایت کا احترام، لیکن پیچھے آپ منشا سمجھیے کہ منشا اس کا کیا تھا. لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، 20 رکعات بغیر جماعت کے ادا کی اور 3 رکعات وتر ادا کی. آگے ہیں سائب ابن یزید. اب آپ سے اس میں عرض یہ تھا، یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. اب آگے آئیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ گئی. اس وقت بالکل وہی معاملہ رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ عدد ادھر بھی 20 کا ثبوت ملتا ہے، لیکن چھوڑیے اس کو، ہم کہتے ہیں وہی رہا جو نبی کے زمانے میں رہا، وہی رہا جو نبی کے زمانے میں رہا، ہم یہی مانتے ہیں. سائب ابن یزید فرماتے ہیں، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور شافعی عالم ہیں، اپنے مسلک کے شافعی عالم ہیں. حدیث پر جب کلام کرتے ہیں عالم یہ ہے دوسرے خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا کلام کرتے ہیں. السنن الکبریٰ للبیہقی، السنن الصغریٰ للبیہقی، اور اسی طریقے سے شعب الایمان جو مشہور کتاب ہے جن کا حوالہ اکثر آتا رہتا ہے، یہ امام بیہقی کی ہیں. اس سنن میں خوبصورت انداز میں انہوں نے ترتیب وار روایات ذکر کی ہیں کہ آپ ان روایات کو دیکھیے اور پھر خود آپ طے کر لیجئے کہ حقیقت میں ہوا کیا. سائب ابن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات کی امامت کرائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعات، یہ 11 رکعات حقیقت میں تھیں کیا؟ 11 رکعات یہ تھیں 8 تراویح اور 3 وتر. اب یہاں 8 تراویح اور 3 وتر یہ کیا ہے؟ آپ پچھلی روایت میں دیکھیں تو جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی معاملہ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منشا طے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگا. منشا کیا تھی؟ ان کو وقت لگا. لہٰذا آپ روایات آگے دیکھیں گے خود یہ بات ظاہر ہو جائے گی. پہلے 8 ہی کا حکم دیا اور اس پر کسی ایک نے اشکال نہیں کیا، خاموش تمام صحابہ. یہ کمال تھا صحابہ کا کہ جو روایت کرنے والے ہیں 20 کے یا روایت کرنے والے ہیں 17 کے، سب خاموش. تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے ہم وہی کریں گے. لیکن انہی کا بیان آپ آگے دیکھ لیجئے. سائب بن یزید یہی ہے سائب بن یزید. اگلی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ماہ رمضان میں 20 رکعتیں ادا کی جاتی تھی. یہ خود کہتے ہیں، جنہوں نے 11 کا کہا ہے یہ خود کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں. اور ہم یہ کہتے ہیں سائب بن یزید کی پہلی روایت صحیح ہے اور اگلی روایت بھی صحیح. ان کا 11 کا کہنا بھی صحیح اور 20 کا کہنا بھی صحیح. لیکن یہ صحیح کیسے ہیں اس کا بیان آگے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مئین بڑی صورتیں پڑھی جاتی تھیں. مقصد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیان کا یہ ہے کہ اس میں بھی 20 رکعتیں ہوتی تھیں. بالکل لگی ہوئی روایت ہے کہ 20 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور 20 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بس تھوڑا سا فرق یہ آ گیا تھا کہ لمبی لمبی صورتیں اس میں ہوتی تھیں اور لمبے قیام کی وجہ سے ڈنڈے سے سہارا لیا جاتا تھا. سہارا ہر کس نے؟ عمر رسیدہ لوگ نے. کسی نے ڈنڈے سے سہارا تھوڑی دیر کے لیے لے لیا اور پھر بیٹھنے کی بھی اجازت، تھوڑا سا سہارا لینے کی اجازت،
یہ نوافل میں اجازت ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں ادا کی جاتی تھی۔ دیکھیے، حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے 11 کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد 20 کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد یزید بن رومان نے 20 کا ذکر فرمایا۔ اب امام بیہقی کا کلام دیکھیے، امام بیہقی انہی روایات کو ذکر کر کے کہتے ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان روایات کو اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے 11 رکعتیں ادا کی جاتی تھیں اور پھر 23 رکعتیں ادا کی جانے لگیں۔ 23 رکعتوں کا مطلب 20 رکعت تراویح اور پھر 3 رکعتیں آپ کی وتر۔ یہ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں 11 کا حکم دیا، یہ بھی تسلیم۔ دیکھیں، منشا طے کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ منشا طے کرنے میں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طے نہیں ہو پایا، اب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، اب انہوں نے، پھر روایات میں بھی ہیں، اصل میں A4 سائز میں زیادہ روایات نہیں آ سکتی، اس وجہ سے روایات ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی، ایک آدمی یہاں، ایک آدمی وہاں، ایک آدمی وہاں، طریقہ ذرا ہم سلیقہ بنائیں، انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتظام، ایسا انتظام کہ کسی تاریخ میں ایسا انتظام نہیں دیا گیا، اتنا انتظام ہر چیز کا بنا ہے، وہ جو بنا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنا ہے۔ ہر چیز کا انتظام، آپ کو حیرت ہوگی، چھوٹے بچے کا وظیفہ طے تھا، چھوٹے بچے کا بھی وظیفہ ادھر طے تھا کہ چھوٹے بچے کو بھی یہ چیزیں ملیں گی، فوج کا انتظام، فلاں کا انتظام۔ اب ظاہری بات ہے تراویح کا بھی وہ انتظام کریں گے، تو منشا طے کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ صدرا من خلافتی، ان کی خلافت کی ابتدا میں کچھ متعین نہیں تھا، ممکن ہے کہ کچھ کرتے تھے، پھر 11 کا حکم دیا، پھر فوراً 20 کا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 11 کا حکم جو پہلے تھا یا 20 کا حکم پہلے تھا، ایک نے کچھ نہیں کہا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس پر اجماع ہوا یا نہیں؟ اجماع اصل ہوا ہے جو اخیر میں کیا گیا 20، اور آگے بڑا خوش ہوئے تھے، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سب کے سب ایک کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اور ادھر لفظ بھی ادا کیا، نعم البدعۃ هذه، کہ یہ جو انتظام میں نے نیا کیا، یہ انتظام نہیں ہوا تھا، نہ نبی کے زمانے میں ہوا تھا، اس کی وجہ آپ کو پتا، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اب کتنا ہی اچھا کہ امت کا تعلق ایک اچھے انتظام کے ساتھ پورے رمضان قرآن کے ساتھ اب رہے گا۔ صحابہ میں سے صرف اتنے مل سکتے ہیں آپ کو جو باہر جا کر انہوں نے اپنی تراویح ادا کر لی۔ جی ہاں، یہ حافظ قرآن ہے، وہ اپنے قرآن کو 20 رکعت میں ادا کرنا چاہتا ہے، مسجد میں اس کو موقع نہیں ملا، جی ہاں، وہ دوسری جگہ جا کے ادا کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کی حفاظت کی نہیں ہے، اس کا یہی ہے کہ وہ اپنا قرآن پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ ملتے ہیں جو چلے گئے تھے، اور کسی ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 20 رکعت طے کرنے پر اشکال نہیں کیا۔ آپ نیچے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 13 ہجری سے 23 ہجری کا، یعنی 10 سال کا زمانہ ہے۔ 10 سال کے زمانے میں یہ ہوا، اجماع امت جمع ہو گئی تھی اس پر، امت جمع ہوئی ہے قرآن کے جمع کرنے پر، امت جمع ہوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، اور امت جمع ہوئی ہے، اجماع ہے اس 20 رکعات پر، اجماع ہے، سب کے سب جمع ہو گئے تھے، تمام صحابہ میں سے کسی ایک کا اشکال نہیں ہے۔ اب آگے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے، امام بیہق ابو الخصیف، آگے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ رمضان میں ہمیں 5 ترویحہ، اصل میں 5 ترویحہ یعنی 5 مرتبہ آرام کرنا، یہ تبھی ہوگا جب آپ 20 رکعتیں ادا کر لیں گے، 5 ترویحہ یعنی 20 رکعات کی امامت کیا کرتے تھے۔ آگے یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ سوید بن غفلہ کا انتقال 80 ہجری کوفہ میں ہوا، تو سوید بن غفلہ یہ عمل آپ 80 ہجری تک مان لیجئے، یہ تھوڑا سا پہلے مان لیجئے، یعنی شروع ہوا ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اب یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ 80 ہجری تک جا رہا ہے، تقریباً 80 ہجری تک یہاں چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے، اسی طریقے سے لفظ آتا ہے آگے، شتیر ابن شکل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ خود رمضان میں 20 رکعتیں اور 3 رکعتیں وتر ادا کیا کرتے تھے،
اور شتیر ابن شکل رضی اللہ عنہ جو رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے. یہاں مقصد کیا ہے؟ اب آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ. وہاں کے ایک امام خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں 20 رکعتیں ادا کروایا کرتے تھے لوگوں کو، اور آپ کو اگر زیادہ وضاحت چاہیے تو زیادہ وضاحت یہ ہے اگلی روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں جتنے بھی لوگ قرآن سے تعلق رکھتے تھے ان سب کو جوڑا. بھئی آؤ، اور میں وہی کروں گا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ان میں سے ایک کو طے کیا اور 20 رکعتیں تراویح ادا کروا کر پھر خود وطر ادا کروایا کرتے تھے. خود وطر ادا کرتے. جو خود وطر ادا کر رہا ہے کیا وہ 20 کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ اصل میں مقصد کیا ہے حضرت علی کا بیان یہاں، یا مقصد کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان؟ خلیفہ اگر حکم دے رہا ہے تو آپ خود تصور کر لیجئے کہ کتنے مسلمان بات مان رہے ہوں گے. خلیفہ دے رہا ہے، خلیفہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنا ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں. لہٰذا امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعتیں ہوئی ہیں کہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اصحاب قرآن کو بلا کر، یعنی حفاظ قرآن کو بلا کر ان میں سے ایک کو طے فرمایا اور لوگوں کو 20 رکعات پڑھائیں. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پھر وطر پڑھایا کرتے تھے، خود وہاں موجود اور خود وطر پڑھایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ یہاں سے آ گیا. سوید بن غفلہ فرما رہے ہیں تو 80 ہجری تک چلا گیا. روایات اور بھی ہیں، وہ آپ سے عرض کر دیں کون اس کے بعد ذکر کرنے والا ہے. یعنی اتنے زمانے میں 20 رکعات یعنی خلافت کے ذریعے سے چل رہی ہیں، خلیفہ کروا رہے ہیں 20 رکعات، اور اگر 20 رکعات شروع میں نہیں ہوئی ہیں تو وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں ہوئی تھی. لہٰذا فرماتے ہیں نافع. یہ نافع کون ہیں؟ ان کے بارے میں آپ سے عرض کر دیں. اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے، ان کا جو لوہا مانا ہے حدیث میں وہی ان کا لوہا قرآن میں بھی مانا گیا ہے. آپ سے عرض کر دیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہم جو قرآن کی روایت کرتے ہیں 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھنے کی اجازت ہے. 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھنے کی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ہے روایت حفص مالک یوم الدین، بعض لوگ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ الگ الگ طریقے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ اس طریقے سے قرآن بعض لوگوں کو، بعض قبیلوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے انداز میں قرآن پڑھیں. انتے انداز میں قرآن پڑھنے میں معنی نہیں بدلتا تھا، صرف تلفظ کا فرق ہو جایا کرتا تھا. ہاں کچھ فرق اگر ہوا ہے تو وہ طے ہو چکا ہے. 7 طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقے کے امام نافع ہے. آپ خود تصور کر لیجئے کیا مضبوط، کتنے مضبوط ان کا لوہا ہے. نافع، امام نافع سے باقاعدہ ہم روایت حفص پڑھتے ہیں، ہم سب کے سب جتنے ہندوستان روایت حفص پڑھتے ہیں، یہ امام نافع وہ. اور حدیث کا عالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پیر میں بیڑیاں ڈال دی تھی، کہیں جاؤ گے نہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں اپنے وقت کے، سب نے ان کا قرآن مانا، تو یہ بات کیوں نہ مانے؟ سب نے ان کا قرآن مانا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو 36 رکعتیں، یہ رکعتوں کا اضافہ 41 کے بھی ذکر آیا ہے. اس کا اصل میں حکمت یہ تھی مدینے والوں کو مکے والوں کی تراویح دیکھ کر بہت تعجب ہوا. یہ بہت اچھا، جیسے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ تراویح ایسی وہ چیز کہ آپ کا تعلق پوری رات رہے. تو یہ مکے والے کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے مکے کا سفر بھی کیا ہوگا وہ بھی اس بات کا احساس کر سکتے ہیں. 4 رکعتیں پڑھی اور ایک طواف کر لیا، 4 رکعتیں پڑھی ایک طواف کر لیا، 4 رکعتیں پڑھی اور ایک طواف کر لیا. تو مدینے والوں نے کہا بہت اچھا صاحب، بہت اچھا، یہ آپ کے تو دونوں مزے، قرآن بھی مل رہا ہے اور آپ کو طواف بھی مل رہا ہے. تو کہا ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اس وقت میں جس وقت میں ہمیں موقع دیا جا رہا ہے آرام کا، ہم 4 رکعتیں اور پڑھیں گے. وہ نوافل تھیں، وہ نوافل تھیں. اس وجہ سے تعداد کبھی کبھی 36 کی پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی 41 کی پہنچ جاتی ہے، 20 سے کم کی نہیں ملتی. امام مالک رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے تو دیکھا اپنی جگہ میں 41 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، تو اس میں 20 تراویح تھیں اور بقیہ بیچ کے نوافل تھے.
بیچ کے نوافل وہ شوق میں کہ مکے والے اتنا کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے. امام نافع فرماتے ہیں 36 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا دیکھا ہے. امام نافع کی وفات 117 ہجری میں ہوئی. 117 ہجری تک 20 رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں بقول امام نافع. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 38 رکعتیں تراویح پڑھنا دیکھا ہے. میں نے مدینے میں خود دیکھا. مدینے میں امام مالک کون ہیں؟ آپ امام مالک کو سمجھ لیجئے. بادشاہ نے یہ کہا آپ کی معطا ہم خانے کعبے پہ لٹکاتے ہیں. آپ کی معطا، آپ کی یہ کتاب معطا امام مالک ہم خانے کعبے پہ لٹکاتے ہیں. ایک بھی خلاف ورزی کوئی کرے گا آپ کے قانون کی، ہم اس کی گردن اتار دیں گے. کہا کہ نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے. میری کتاب ہے، اجازت نہیں. کیا پتا کہ میرے بعد بعض مجھ سے بہتر لوگ آ جائیں. آئے امام بخاری، آئے امام مسلم، آئے. یہ تمام یہ گنجائشیں تھیں ان لوگوں کی کہ ان لوگوں نے آنے والوں کا خیال کیا. آنے والوں کا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور میرے محترم حضرات، ہمارا یہ فقہ حنفی، فقہ شافعی پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. اس کو دنیا نے مانا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک قانون ہے. صرف امام ابو حنیفہ نہیں ہے، ایک قانون ہے. فقہ شافعی قانون ہے، فقہ حنبلی قانون، امام مالک کا قانون. ہاں، اس میں اختلاف کی حقیقت آپ سمجھ لیجئے. اختلاف صحابہ میں رہا، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم ایک ساتھ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، ایک ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایک ساتھ حج کر سکتے ہیں، ایک ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کر سکتے ہیں. یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہنے لگیں کہ یہ تو بالکل شریعتیں الگ ہو گئیں. نہیں، شریعتوں کو انہوں نے ایک نظام دیا ہے. انتظام قرآن کا دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ انتظام حدیثوں کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ انتظام تراویح کو بھی دیا گیا. اور امت نے انتظام کر کر کے دین کی حفاظت کی ہے. ورنہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ انتظام نہ ہوتا، آج تورات اور انجیل جس طریقے سے ہے اس طریقے سے آپ کے پاس قرآن اور حدیث ہوتی. حفاظت کی ہے لوگوں نے اس انتظام کے ذریعے سے. چاروں ائمہ 20 رکعات تراویح پر متفق ہے. چاروں کے چاروں امام 20 رکعات. ان میں سے بعض وہ مل سکتے ہیں آپ کو جو 20 سے زیادہ پڑھتے ہیں لیکن 20 سے کم نہیں. میرے محترم حضرات، ادھر ہے کیا؟ یا ادھر صرف عرض یہ ہے، صرف بات عرض یہ ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کہاں سے ملا ہے؟ براہ راست تو نہیں ملا ہے. ہمیں انہی لوگوں کے وسیلے سے یہ چیزیں ملی ہیں، اوپر سے ہی ہم نے. لہذا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ہم اپنے پہلے لوگوں کا جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کی حفاظت کے لیے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے. ان کا احسان ہے کہ قرآن نقل کر کے ہمیں دیا، ان کا احسان ہے کہ حدیث نقل کر کے انہوں نے دی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، اپنے نسلوں کو بھی اس سے بھی زیادہ تحفظ کر کے قرآن انہوں نے امانت کے ساتھ آگے پہنچایا ہے. تکلیفیں آئی ہوں، مجاہدہ برداشت کیا ہو، سب کچھ انہوں نے کیا اور یہ پہنچایا. اب دیکھیں، اس میں ایک بات سمجھنا ہے، ہمارے پاس قرآن آیا ہے تو اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر بھی آئی ہے، حدیث آئی ہے تو حدیث کی شرح بھی آئی ہے. اور جس طریقے سے ہمارا جذبہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کریں، اسی طریقے سے ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی جذبہ تھا. مسئلہ صرف اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ترجمہ پڑھ لیں کسی صحیح کتاب کا، صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھ لیں. نہیں، آپ یہ تو دیکھیے کہ اس حدیث پر 1400 سال گزر چکے ہیں. 1400 سال اس امت نے اس پر کیسے عمل کیا؟ آپ کم از کم یہ تو دیکھیے. آپ یہ دیکھیے، سب پتہ چل جائے گا کہ امت نے ہر حدیث کا خیال کیا ہے. ہر ضعیف سے ضعیف حدیث ہے، پہلے یہ بتائیے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ حدیث ہے تو میری اور آپ کے تمام اجتہاد سے اوپر ہے. ہم اس کا احترام کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے. جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں ہم ان کے عمل کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے حدیثوں پر عمل کس طریقے سے کیا. صرف اور صرف ترجمہ آپ پڑھیں گے میرے محترم حضرات، بات واضح نہیں ہو پائے گی. کیا ادھوری بات ہے. ایک مزاج ہے بھئی صحیح حدیث بہت اچھا، آپ صحیح حدیث پڑھیے، لیکن صحیح حدیث مسئلے کا کل بیان نہیں ہے. آپ یہ تو دیکھیے کہ اس کے سلسلے میں امت نے کیا کیا ہے. امت کا عمل دیکھنا،
آپ نے قرآن پر ان پر اعتماد کر لیا ہے، تو اسی طریقے سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر بھی آپ اعتماد کریں۔ 20 رکعت تراویح یہ باجماع امت نبی کا منشا، نبی یہی چاہتے تھے۔ آج تک 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہے، آج تک ادا کی جاتی ہیں۔ حرمین شریفین کا آپ بتا دیجئے، جہاں دنیا جاتی ہے رمضان میں، اور اس رمضان میں عمرے کے جو فضائل ہیں، وہاں کیا ادا کرتے ہیں؟ امت دیکھتی چلی آئی ہے کہ کیا ادا کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح منشا نبی ہے، نبی یہی چاہتے تھے، اور اس وقت جو کچھ طے نہیں ہوا اس کی مجبوری بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ مجبوری یہ کہ میری امت پہ ایسی چیز نہ ہو جائے۔ اب یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے انتہا خوش ہوئے تھے اس جمع ہونے پر۔ لہٰذا میرے محترم حضرات، ایک گزارش تو یہ تھی کہ ہم سب کے سب یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، مقصد انتشار نہیں، مقصد حقیقت کا سمجھنا ہے۔ نہ کسی کو برا بھلا کہنا، نہ کسی کو کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہیں، آپ منشا سمجھیے، صرف منشا سمجھیے۔ اور ادھر روایات میں ادھر ایک چیز ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں ضعیف یا فلاں، نہیں، کچھ نہیں، آپ یہ دیکھیے امت نے کیا کیا، بس اس سے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر آج بھی امت موجود ہے، اور انشاءاللہ موجود رہے گی، آپ کی منشا رہے گی۔ آپ جو چاہتے تھے امت سے، آپ نے اپنا کام کیا، بقیہ کام امت دیکھے گی۔ بھی امت تم دیکھو، کچھ کام آپ کا بھی تو ہے، کچھ کام آپ کا بھی ہے، آپ بھی دیکھیں۔ لہٰذا ایک عاجزانہ درخواست کہ دیکھیں، اس وقت مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں بہت احتیاط برتنی ہے اس میں۔ آپ یقین مانیں، آپ جس طریقے سے دوا لینے میں احتیاط برتتے ہیں، اس سے زیادہ احتیاط یہ برتی ہے کہ آپ اپنا دین کس سے لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک شخص حدیث بیان کرنے لگا، انہوں نے سنی ہی نہیں، کہنے لگے میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ ابن عباس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث؟ عالم یہ تھا ہم لوگوں کا کہ اگر کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتا تھا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ہماری حالت بگڑ جاتی تھی، اور ہم جس توجہ سے بات کو سنتے تھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، ہر دوسرا آدمی محدث بنا ہوا ہے۔ اب ہم نہیں دیکھیں گے آپ کی حدیث کو جب تک کہ آپ صحیح طریقے سے ثابت نہ کر دو، اور دیکھو کہ دین لیتے کس سے ہو۔ آپ جس سے دین لے رہے ہو، کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں، کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں۔ جس سے آپ دین لے رہے ہیں، کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ بھئی انہوں نے اپنے بڑوں سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں، اپنے بڑوں سے کچھ بھئی نبی سے صحابہ نے سیکھا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع التابعین نے تابعین سے سیکھا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گا کہ آنے والے اپنے بڑوں سے سیکھیں گے، تمام چیزیں سیکھیں گے، اور پورا دین اپنا لیں گے۔ اگر خود اجازت دے دی جائے عام لوگوں کو کہ آپ کتابیں پڑھیے، آپ بے شک پڑھیے لیکن کسی کی نگرانی میں پڑھیے، آپ بے شک سمجھنے کی کوشش کیجئے لیکن اتنا جتنا آپ کی اپنی صلاحیت ہے۔ دیکھیں، صحت ہر آدمی کی ضرورت، لیکن ڈاکٹر ہر شخص نہیں بن سکتا۔ قانون ہر شخص کی ضرورت، لیکن وکیل ہر شخص نہیں بن سکتا۔ عمارت ہر شخص کی ضرورت، لیکن ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا۔ دین ہر شخص کی ضرورت، لیکن ہر شخص عالم نہیں بن سکتا۔ اس میں وقف کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر وہ منشا سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منشا ہے۔ میرے محترم حضرات، یہ مضمون انتشار کے لیے نہیں، بلکہ ہم ذہن سازی کریں، سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں اپنی بساط، اور اللہ کی ذات سے امید ہے جو بات آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اختلافی بات کو ایک طرف رکھیے، منشا نبی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی نے کیا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مکمل دین پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری درخواست، اپنے بڑوں کا ہم احترام کریں۔ بڑوں نے خلاف سنت کر لیا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج دین ہمارے پاس پہنچا ہے، اور آپ یقین مانیں ان کی قربانیاں اگر آپ دیکھ لیں، ہم آج ان وسائل کے دور میں وہ دین حاصل کرنے کے طریقے نہیں اختیار کر سکتے جو انہوں نے کیے ہیں۔ آپ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نام سنا ہوگا،
کیا آدمی تھے، اور وہ قربانی دی ہے. ہم سب جو قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، ایک ایک حرف کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. کیا یہ احسان نہیں تھا ان کا؟ تو انہوں نے جو اپنا مذہب دیا ہم اس کو مانیں گے، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ہم اس کو مانیں گے. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، لیکن بس خلاصے کا موقع یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے کیے ہوئے کام کا بے انتہا احترام کریں. ممکن ہے کہ مجھے کچھ اپنی فہم میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن وہ چیزیں جو 800 سال سے چل رہی ہیں، وہ چیزیں جو 900 سال سے چل رہی ہیں، اس کی پائیداری کا عالم ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی مضبوط اور پائیدار وہ چیز ہوگی جو 800 سال سے لوگ یعنی آپ خود تصور کیجئے ایک چیز پہ 800 سال گزر جائیں، کیا وہ ایسی ہی رہے گی؟ مسجد میں عمارتیں بدل جاتی ہیں، گھر بن جاتے ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں 800 سال میں. یہ دین مضبوط نہیں ہوا؟ اتنا مضبوط ہوا ہے الحمدللہ کہ دین پر کوئی بھی نگاہ ابھی اگر کرنا چاہے گا آسانی سے ہماری تعلیم کو بدل نہیں سکتا. یہ دین ہے ہمارے اکابر کی، یہ دین ہے ہمارے بڑوں کی، یہ دین ہے ہمارے ائمہ کی. لہذا ہم دین پڑھنے کی کوشش کریں اتنا جتنا بھی میری سطح ہے، میری سطح میں جتنا سمجھ سکتا ہوں. بھائی میں نے یہ سمجھا، آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن کسی کی نگرانی میں پڑھیے، کسی کی رہبری میں پڑھیے. آسانی سے آپ کا راستہ طے ہو جائے گا. اور ہر کسی کے آج کل عالم یہ ہو گیا ہے، ایک لفظ یہاں نکلتا ہے اور دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا ہے. کیا یہی طریقہ ہم اپنے بدن کے علاج میں اپناتے ہیں؟ ہر کسی کو سنو اور ہر کسی سے دوائی لے لو؟ نہیں، چھان بین کر کے اپنی پوری طاقت لگا لیتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز میں اپنی صحت کے لیے لوں. اس وجہ سے درخواست یہ ہے کہ ہم مسائل بھی ان لوگوں سے لیں جو علماء ہوں، جنہوں نے اپنے اکابر سے کچھ لیا ہو، اور وہ اس نقش قدم پر ہوں، اور وہ ان کی زندگیوں میں دین ہو. اللہ ہمارے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے دین میں ترقی نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی دین کو وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی جو ان لوگوں کو سمجھ میں آئی تھی، اور وہ ہمارے لیے لکھ کے چلے گئے. لہٰذا ہم سب کے سب ایک تو کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی 20 رکعت تراویح ادا کریں گے. اجماع امت اس پر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اجماع بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت. اسی طاقت نے ہر چیز کی حفاظت کی ہے، امت کی حفاظت کی ہے. اور اب یقین مانیں اس وقت جو حالات امت پر موجود ہیں، کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں. امت خیر پر جڑ جائے، اللہ تمام مسائل حل کرے گا. جڑے. خلافت کا مسئلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طے ہوا اور اللہ نے امت کی حفاظت کر لی. اور اس وقت اگر نہیں ہو پاتا طے تو اس وقت جو امت ٹوٹتی ہمیشہ کے لیے اس کے درار رہتی، ہمیشہ کے لیے درار رہتی. امت جمع ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ، اللہ نے تمام مسائل حل کر لیے. اس وقت بھی امت خیر پر جمع ہو جائے، اللہ اس امت کی تمام مسائل کو حل کرے گا. وہ طاقت ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. آپ اکٹھے ہو جاؤ، خیر پر جمع ہو جاؤ، اور پھر دیکھو میں کیا رہبری آپ کی کروں گا. وہ ایسے افراد کو کھڑا کر دوں گا جو آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے، ایسی طاقتیں عطا کر دوں گا جو آپ کے مسائل کا حل ہوگا. اور اگر جمع نہیں ہوئے ہم لوگ خیر پر تو امت کے مسائل بڑھیں گے، امت کے مسائل کم نہیں ہوں گے. انشاءاللہ پوری کوشش ہم کریں کہ پہلے دن سے میرا جو تعلق قرآن میں تراویح میں رہا ہے آخر روزے تک میرا یہی رہے گا. ہم سب یہ کوشش کریں، سب یہ کوشش کریں کہ ہم وہیں کوشش کریں گے تھوڑا ہو اچھا. ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، تھوڑی سی صورت ہے، چند آیات کی ہیں، آپ 1 منٹ میں پوری کر لیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، آپ 1 منٹ میں پوری کر لیں گے. اس کو اطمینان سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے سورہ بقرہ اور آل عمران تیز پڑھنے سے. مفسر ہیں، حبر الامہ ہیں. کیا وجہ ہے؟ تھوڑا کریے اچھا کریے. اللہ کو وہی عمل پسند ہے، تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اچھے طریقے سے ہو. قرآن تھوڑا سنیے لیکن مسلسل سنیے، آخر تک انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.